بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، ہماری سیاسی تحریک جو ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ آج اس وقت ہمارے ملک میں جو پاپولر لیڈرشپ یا اگر حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان واحد اپوزیشن ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کی باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ حکمران جماعتیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاست ہے یا کوئی بھی کام یا جو بھی آپ کو کاروبار کرتے ہیں اس میں ایک اچھی حکمت عملی یعنی کہ ایک اچھی اسٹریٹجی یا ایک اچھا طریقہ کار جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو لیکن اگر آپ اس طاقت کو اچھے طریقے سے استعمال نہ کریں یعنی کہ اپنے ٹارگٹ کو آپ فوکس نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے نتائج حاصل نہ کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب دیکھیں کہ ایک سیاستدان نہیں ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں اس وقت دو قسم کی سیاست چل رہی ہے۔ ایک سیاست وہ ہے کہ جسے ریئل پالیٹکس کہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اگر سیاسی کو دیکھیں تو یہ دو پیرامیٹرز میں چلتی ہے کہ ایک ریئل پالیٹکس ہوتی ہے جس کے پریکٹیشنر یعنی کہ جس پر عمل کرنے والے لوگوں کو ہم پالیٹیشنز کہتے ہیں، اور دوسری وہ سیاست ہوتی ہے جو اصولوں کی سیاست ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کو اسٹیٹس مین کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پالیٹیشن تو سارے ہی ہیں اور اسٹیٹس مین دیکھا جائے تو وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم اسٹیٹس مین کہہ سکیں۔ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اصولوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ وہ اصولوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے اپنے دور حکومت میں کوئی اصول نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چلیں جو تھوڑ بہت بھی وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ان اصولوں کے لیے کیا ضروری ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ ایک بااصول شخص ہے، اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ہے جو بے اصول ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جھوٹ، فراڈ، چیٹنگ، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اور تیار بھی کر رہا ہے اور استعمال بھی کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک شخص دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، یا جو ویل سیٹلڈ اخلاقیات یا سیاسیات کے اصول ہیں ان پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کا مقابلہ آپس میں ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ نو میں ہے، یعنی کہ نہیں میں ہے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب اگر اپنے اصولوں پر بھی قائم رہنا چاہتے ہیں یا اس ملک کو ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم بھی دینا چاہتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم جن لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجیز ہیں، وہ بھی ان کی اتنی ہی ایفیکٹو ہوں۔ تو اگر عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوگی تو یقیناً ان کی سارے کے سارے اصول اور ان کی جو اچھی پالیٹکس ہے وہ دری کی دری رہ جائے گی۔ چونکہ دیکھیں جو پالیٹکس ہے، خاص طور پر جسے جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں عوامی طاقت جو ہے اس کو باہر لایا جاتا ہے اور اس کی مدد سے حکومت حاصل کی جاتی۔ دنیا کے جو بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹرز ہیں، مثلا ہٹلر جو ہے وہ بھی ایک جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو پھر اس جمہوریت کے ساتھ یہ جرمنی کے ساتھ کیا وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی تاریخ۔ تو اس طرح عمران خان صاحب آج کل اور ان کی یقیناً پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کی مشاورت میں شامل ہوگی، وہ جیل برو تحریک کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ گرفتاریاں دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، اس سے بہتر آپشن یہ تھا کہ عمران خان جو ہے
وہ عوامی احتجاج کے لیے جاتے۔ دیکھیں حکومتیں جو ہے وہ چند ایک لیڈروں سے، فرض کریں کہ ہر شہر سے کسی بھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے 50 آدمیوں کو پکڑنا اور ان کو جیل میں ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے کوئی مسائل حکومت کے لیے پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی جائیں، عوام کو باہر لایا جائے، عوام سڑکوں پر احتجاج کرے، عوام جو ہے حکومت کی جو رٹ ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیں، تو یقیناً یہ کامیاب حکمت عملی ہوگی اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ جب شروع میں احتجاج کی جو تحریکیں ہیں ان میں کوئی 100% پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، شروع میں چند لوگ باہر نکلتے ہیں، اگلے دن اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں میں وہ تحریک ایک بہت بڑی تحریک بن جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ کو مجبور کر دیتی ہے کہ گورنمنٹ اس تحریک کے تمام مطالبات منظور کرے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جتنی بھی پارٹی کی قیادت ہے ان کو وہ جیلوں میں ڈلوا دے، اور خود گورنمنٹ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ بھی جیلوں میں چلے گئے اور پھر عوام سڑکوں پر نہ آئی، تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کو یہ ایک بہت بڑا سنہری موقع ملے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی قیادت کو کرش کر دیں اور عمران خان جو ہے اس پر مزید مقدمات، یا پی ٹی آئی کے جتنی بھی لیڈرشپ یا قیادت ہے اس پر مختلف قسم کے مقدمات درج کر کے ان کو ایک نئے چکر میں پھنسا دیں۔ تو لہٰذا بہتر آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب عوام کے ساتھ رابطہ کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں اور موبلائز کریں کہ وہ گورنمنٹ کی جو غلط پالیسی ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں میں نکلیں، وہ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کریں، وہ گورنمنٹ کا جو چلنا ہے وہ مشکل کر دیں، بجائے اس کے کہ اپنی جو پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ ہے یا مختلف قسم کے عہدیدار ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ اور اگر ایک مرتبہ یہ سیکولر قسم کی ان کی جو قیادت ہے اگر ایک مرتبہ جیلوں میں چلی گئی تو ان کے لیے کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح عمران خان جو ہے ان کو عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، اور یہ جو جیل برو اور گرفتاریاں دینے کا آپشن جو ہے یہ ایک اچھی اسٹریٹجی، کم از کم جو میری اسیسمنٹ ہے موجودہ حالات میں مجھے یہ کامیاب اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ اس سے پی ٹی آئی کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔